اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ سورہ کہف کی مختصر تفسیر اور مختصر ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ اور اسی میں آگے یاجوج ماجوج کا قصہ بھی آئے گا، وہ بیان کیا جائے گا۔ ابو جہل کفار و مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے تعلق سے پوچھا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ آپ سے یعنی کفار و مشرکین مکہ، ابو جہل وغیرہ یا علماء یہود کی طرف سے جو لوگ آئے تھے، وہ بطریق امتحان کے طور پر آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ میں ان کے تعلق سے ابھی تمہارے سامنے ان کا ذکر بیان کر دے رہا ہوں، ان کے بارے میں کھول کر باتیں بتا دے رہا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ذوالقرنین ان کا نام سکندر بھی ہے، سکندر ذوالقرنین ان کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے نام سے ایک بستی بتائی تھی جس کو اسکندریہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ دنیا میں ایک چشمہ حیات ہے، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی کی تلاش میں انہوں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب زمین کی خاک چھان دی، مگر اللہ نے مقدر میں ان کے نہیں رکھی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے مقدر میں وہ چیز تھی، انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا تھا، اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی اور سکندر ذوالقرنین اس سے محروم رہے۔ انہی کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ میں تمہیں ان کا ذکر ابھی سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے یقیناً ان کو زمین میں حکومت عطا کی تھی، قابو دیا تھا اور ہر چیز کا سامان ان کو عطا فرمایا تھا، یعنی حکومت کے لیے، سلطنت کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام اسباب ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ اسی سبب کے پیچھے چلا، یعنی سورج کے غروب ہونے کی طرف وہ چلتے چلے گئے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گئے، یعنی پچھم میں آخری زمین کے سرے تک پہنچ گئے، اس کے بعد کوئی آبادی نہ تھی۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، تو سورج کو ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے لباس کو پہنتے تھے، اور ایسے ہی اس کے علاوہ جن کو میسر نہیں ہوتا وہ ننگے ٹہلتے تھے، جانوروں کو کھا جاتے تھے، درندوں کو کھا جاتے تھے، انسانوں کو کھا جاتے تھے۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے جو بدماشی کرے، وہ لوگ کافر تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے اور بدماشی کرتے تھے، یا پھر ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے، یعنی ان کو یا تو سزا دے، قتل کرے، ختم کر دے، یا اپنے حسن سلوک کا مظاہرہ ان کے ساتھ کرے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا یعنی جو بدماشی کرے گا ہم ان کو سزائیں دیں گے، ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف
پلٹایا جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر ان کا پروردگار انہیں بہت بری طرح سزا دے گا، بہت سخت سزا دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اللہ کی جنت اس کے لیے ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم ان کو آسان کام دیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ مشرق کی راہ کی طرف جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف وہ سبب اختیار کیا، پیچھے چلے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، جب وہ مشرق میں یعنی پورب میں بالکل آخری سرے تک زمین کے پہنچ گئے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو دیکھا سورج ایک ایسی قوم پر نکل رہا ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی دیوار قائم نہیں کی جا سکتی، کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا جا سکتا. اور ان لوگوں کا دستور تھا کہ سورج کے نکلتے ہی وہ لوگ اپنے غاروں میں گھس جاتے تھے، اور جب سورج بالکل بیچ و بیچ میں آ جاتا اور زوال کی طرف جاتا یعنی نیچے ڈھلنے لگتا، وہ اپنے غاروں سے نکل کر اپنے کام و کاج میں مشغول ہو جاتے تھے. كَذَلِكَ، بات تو یہی ہے. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ہمارے علم نے ان تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں کر رکھا تھا، یعنی ہم کو ہر چیز کا علم تھا. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ شمال کی طرف ایک راہ پر ہو لیے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے بیچ ذوالقرنین علیہ السلام پہنچے تو وہاں اس کے کچھ ادھر لوگ ایسے پائے جو ان کی زبان، ان کی باتیں نہیں سمجھ پا رہے تھے، کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس اشاروں سے کنایوں سے ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے تھے.